ملک میں ٹیکسٹائل ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ صنعت کاروں کی پالیسیز پر شدید تنقید، سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا، کہتے ہیں بیجا ٹیکسز، کپڑے کی امپورٹ اور بھاری کاسٹنگ سے کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ متعدد بار مسائل حکومت کے سامنے رکھے مگر ایکشن نہیں ہوا۔ انڈسٹری کا پہیہ چلانا ہے تو بجلی 9 سینٹ فی یونٹ، گیس 22 MMBTU کرنا ہوگی۔ بے تحاشا مسائل کے حل کے لیے انڈسٹری ایمرجنسی لگائی جائے۔ فیصل آباد چیمبر نے بھی حکومت کو ہنگامی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ صدر فاروق یوسف شیخ کا کہنا تھا کہ 12 مسائل حکومت کے سامنے رکھے لیکن ایکشن نہیں ہوا۔ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو انڈسٹری کا پہیہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ ریسنٹ جو ابھی رپورٹ آئی ہے دسمبر میں بھی ڈکلائن ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کچھ انڈر کیپیسٹی چل رہی ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے انٹرسٹ ریٹ کو جو سنگل ڈیجٹ میں لائیں، الیکٹریسٹی 9 سینٹ پہ لے کے آئیں، ریفنڈز ٹائم پہ لوگوں کو واپس کریں۔ آپ سال ہو گیا ریفنڈ نہیں واپس کر رہے، تو اس صورتحال میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ صنعت کاروں کا ملک میں ٹیکسٹائل ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ ایگزیکٹو ممبر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس عادل شہزاد کا کہنا تھا کہ فوری طور پر صنعتوں کو بجلی 9 سینٹ کی دی جائے، انڈسٹری کے لیے گیس بھی 22 MMBTU پر مہیا کی جائے۔ ملک میں دھاگے کے بعد کپڑے کی امپورٹ بھی بڑھ چکی، ملکی انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، 150 سے زائد بڑے یونٹس بند ہو چکے ہیں۔ 2 سال سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ بجلی کی قیمت کم کی جائے۔ تاجر برادری تو 2 سال سے ان کی ریکویسٹ کر رہی ہے حکومت پاکستان سے کہ آپ اس کی ایمرجنسی لگائیں، جو دھاگے کی امپورٹ ہے اس کو بند کیا جائے یا اس پہ کم از کم اتنی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ ہمارے لوکل جو مینوفیکچررز ہیں وہ اس کو کمپیٹ کر سکیں۔ اس کی بجائے انہوں نے دھاگا کے ساتھ ساتھ اس کو کپڑے کو بھی امپورٹ کرنے کے لیے ان کو اجازت دے دی گئی، جو ہمارے ملک کی انڈسٹری کے لیے ویسے ہی ایک تباہ کن فیصلہ تھا ان لوگوں کا۔ چیئرمین UBG فیڈریشن آف چیمبر SM تنویر کی انڈسٹریل ایمرجنسی پر کاروباری افراد متحرک۔ فیصل آباد کی کاروباری برادری اور ایسوسی ایشنز کے رہنما تائید کرتے نظر آنے لگے۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر وحید خالق رامے کا کہنا تھا کہ SM تنویر نے بالکل درست کہا ہے کہ انڈسٹری کی تباہی ہو چکی ہے، بر وقت پالیسی سازی نہ ہوئی تو رئی سے انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی۔ اقتدار کے وانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ پالیسی سازی اور کوسٹنگ سستی کریں۔ ٹیکسز میں اضافہ ہو چکا ہے، ایکسپورٹس کے ساتھ مقامی صنعت بھی متاثر ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر اسپننگ انڈسٹری تباہ ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے کہ آپ بے تحاشا دھاگا امپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جو تھریٹ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہماری ویونگ انڈسٹری کے اوپر ہے کہ ہمارا ہر قسم کا ڈائڈ پرنٹڈ کپڑا جو ہے پاکستان میں ڈمپ ہو رہا ہے اور ہماری پاورلوم انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ آگے یہی بات جو ہے ڈائنگ پروسیسنگ پرنٹنگ انڈسٹری پر آئے گی۔ صنعت کاروں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ملک میں ٹیکسٹائل ایمرجنسی نافذ کر کے بجلی کی قیمت بھی کم کی جائے۔ کیمرہ ٹیم ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر اور علی نارو کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں دکاندار سستا سرکاری آٹا مہنگے داموں بیچنے لگے۔ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے پر اوور چارجنگ کی شکایات بڑھ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے آٹے کے ساتھ دیگر اشیاء خریدنے کی شرط بھی رکھی جا رہی ہے۔ چنیوٹ سرکاری کوٹے کے سستے آٹے کے ساتھ دکاندار کھلواڑ کرنے لگے۔ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے سے اوور چارجنگ کی عوامی شکایات۔ مہنگائی کے ساتھ خریداروں کو سستے آٹے کے ساتھ دیگر چیزیں خریدنا پڑیں گی۔ خریداروں نے مزید کہا کہ دکانداروں کی نئی منطق سے سستا آٹا بھی نہیں خرید سکتے۔ میں آٹا لینے آیا ہوں، 905 روپے سرکاری ریٹ ہے لیکن دکاندار 905 کا نہیں دے رہے، 950 1000 روپے کا آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں۔ اگر وہ 905 کا دے رہے ہیں ساتھ کوئی چیز لینی پڑتی ہے جس میں ان کو مارجن آئے، تو ہم بہت پریشان ہیں۔ آٹے کی قلت ہے، بہت زیادہ قلت ہے، آٹا نہیں مل رہا۔ شہریوں کا سرکار سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ سستا آٹا وافر مقدار میں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بے ہنگم ٹریفک شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ شہر کے چپے چپے پر ٹریفک جام رہنا معمول، کاروبار زندگی شدید متاثر، سکول اور کالجز کے طلبہ کو بھی درآمد و رفت میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جگہ جگہ ٹریفک بلاک رہنا معمول بن گیا، جبکہ ٹریفک پولیس نے عوامی مشکلات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ٹریفک کے بہاؤ کے لیے پلاننگ نہ کی جا سکی، ٹریفک بلاک رہنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اسکول اور کالج کے طلبہ کو بھی شدید دشواری کا سامنا رہنے لگا۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک کی تعمیر کے دوران جھنگ روڈ، رجانہ روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا۔ بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے انتہائی پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ اتنے آہستہ کام ہو رہا ہے کہ ٹریفک بالکل جام ہے، لوگ جدھر سے جی چاہتے مڑ رہے ہیں، ادھر سے گھما رہے ہیں۔ یہ بڑا سڑکوں کے بارے میں یہ بڑا برا حال ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بے ہنگم ٹریفک سے معمولاتی زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں روڈ بننے کی وجہ سے روڈ کا جو ٹریفک کا معمول ہے نا بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ پھاڑک بند ہے، صبح سے سارا دن گزرنے کا راستہ نہیں ملتا ان کو۔ اگر ان کو چاہیے کہ یہ ٹریفک بند ہو رہی ہے، اس کا کوئی متبادل راستہ نکالے جہاں سے عوام بھی سکون میں ہو، شہریوں کی گاڑیاں آرام سے گزریں۔
شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے سڑک کی تعمیر کے دوران مستقل طور پر ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین حماد جمیل کے ساتھ مبشر نقوی، سٹی 41 ٹوبر ٹیک سنگھ۔ آپ کو بتائیں کہ تجاوزات مہم پر شدید تحفظات، دکانیں سیل کرنا بھی منظور۔ احمد پور سیال کی تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، تاجروں کا لیا روڈ پر دھرنا، پرامن احتجاج، میونسپل آفیسر نے تحفظات دور کر دیے، تاجروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ صدر چودھری اختر میو کہتے ہیں تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے، تاجر برادری نے ہڑتال ختم کر دی۔ تحصیل انتظامیہ کی طرف سے بغیر نقشہ 100 سے زائد دکانیں سیل کرنے اور تجاوزات کے خلاف مہم پر انجمن تاجران کو تحفظات تھے، جس پر گڑھ موڑ میں امن احتجاج کیا گیا اور شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ لیا روڈ پر احتجاجی دھرنا دے دیا گیا، مظاہرین نے لیا روڈ بھی بلاک کر دی، اس سے لیا سے لاہور اور دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ دوسری طرف احمد پور سیال کے تاجران نے بھی ہڑتال کی کال دی، جس پر بازار بند کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال طارق محمود گل کے ساتھ انجمن تاجران گڑھ موڑ، جبکہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کے ساتھ انجمن تاجران احمد پور سیال کے کامیاب مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کر دی گئی۔ آج ہم سیال میں ہڑتال تھی، کچھ خدشات تھے تاجران کے، تو ایسی صاحب کی مہربانی سے انہوں نے اپنے نمائندوں سے ہمیں بلایا اور جو ہے سی او صاحب نے ہماری بہت اچھے طریقے سے بات سنوائی کی، انہوں نے ہمارے خدشات دور کر دیے ہیں، ہم کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ صدر انجمن تاجران احمد پور سیال چودھری اختر جاوید میو کا کہنا تھا کہ تحصیل انتظامیہ کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے اور تحفظات دور کرنے پر دونوں علاقوں میں ہڑتال ختم کر دی گئی۔ کیمرہ مین ارشد ساحل کے ساتھ تنویر حسین، سٹی 41 احمد پور سیال۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد گھر گھر علاج کی فراہمی کا منصوبہ متاثر، کلینک آن ویل پروگرام میں تعینات ڈرائیورز کا احتجاج، 3 سے 4 ماہ کی تنخواہوں کی عدم فراہمی کے سبب کام چھوڑ دیا۔ ڈرائیورز نے حکومت سے تنخواہوں کی فراہمی ممکن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے آفس میں ڈرائیورز نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پہلے 25,000 رہے تھے اور اب 30,000 روپے دے رہے تھے، وہ بھی نہیں مل رہے، گھروں کے چولہے ٹھنڈے اور بچے بھوکے ہیں، انتظامیہ روزانہ آج کل کہہ کر ٹال مٹول کر رہی ہے۔ جنگ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اینڈوسکوپی کی سہولیات موجود نہیں، معدے، ہیپاٹائٹس سمیت دیگر پیچیدہ امراض میں مبتلا مریض مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور، مریضوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماڈل DHQ ہسپتال بنانے کا خواب ہی رہا۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والے ضلع کے سب سے بڑے ہسپتال میں سہولیات کا شدید فقدان، ہیپاٹائٹس سمیت دیگر پیچیدہ امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے اینڈوسکوپی کی سہولت موجود نہیں۔ اینڈوسکوپی کروانے کے لیے مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ مشینری کوئی نہیں، ڈاکٹر موجود نے۔ دل دے مریضاں دے جیڑی نالی ہو جاندی ہے، ریشہ پیدا ہو جاندہ ہے، او دے واسطے بھی کوئی ہونا چاہیے کہ اگر دل دے وچ ریشہ پیدا ہو گیا ہے اور او دا علاج کوئی نہیں، ڈاکٹر اتنے معروج نے، لیکن او دا بھی کوئی بندوبست کیتا جائے۔ مریضوں کے لواحقین کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ مہنگائی کے دور میں غریب شہری پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج نہیں کروا سکتا۔ اینڈوسکوپی کی یہاں سہولت دی جائے تو بہت اچھا رہے گا، لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اینڈوسکوپی کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد الائٹ ہسپتال 1 میں زیر علاج منکی پاکس کے 3 مریضوں کی رپورٹ موصول، 2 مرد مریضوں میں نیگیٹو جبکہ خاتون مریضہ میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی متاثرہ مریضہ کے گھر، محلہ اور علاقے میں سرویلنس کی ہدایت، 2 مرد مریضوں میں نیگیٹو جبکہ خاتون مریضہ میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ الائٹ ہسپتال 1 میں منکی پاکس کے 8 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے متاثرہ مریضہ کے گھر اور محلے میں سرویلنس کی ہدایت کر دی گئی۔ فیسکو کی 57 لاکھ بجلی صارفین کے نئے نمبرز کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کا منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ لاکھوں صارفین کے نئے نمبرز کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے میں فیسکو سستی کا شکار، صارفین کو شٹ ڈاؤن اور دیگر وجوہات پر بجلی بندش کی معلومات فیسکو فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ریکارڈ اپ ڈیٹ نہ ہونے سے فیسکو کی کارکردگی پر سوالات اٹھ گئے، صارفین جدید سسٹم سے محروم، معلوماتی نظام بھی غیر مؤثر ثابت ہو گئے۔ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ کارکردگی رپورٹ پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ پاور سیکٹر کی جانب سے فیسکو کو 2025 میں منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایات دی گئی تھیں، ریکارڈ اپ ڈیٹ نہ ہونے سے فیسکو کی کارکردگی پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔
फेस्को की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। फेस्को ने कंपनी असासाजात की मालियत की तफसीलात तैयार कर ली हैं। फेस्को के असासाजात की कीमत 3 अरब रुपए लगाई गई है। फैसलाबाद फेस्को की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। फेस्को ने कंपनी असासाजात की मालियत की तफसीलात तैयार कर ली हैं। फेस्को के असासाजात की कीमत 3 अरब रुपए लगाई गई है। असासाजात में फेस्को के तमाम तरसीली निज़ाम का रिकॉर्ड शामिल है। तफसीलात फ्राहम की जा रही हैं। कंपनी असासाजात की तफसीलात भी पावर सेक्टर की जानिब से तलब की गई थी। महकमा एक्साइज के ऑनलाइन सिस्टम की अपग्रेडेशन मुलाजमीन के लिए दर्द सर बन गई। अफसरान टोकन टैक्स डिफॉल्टर की तफसीलात से महरूम। सिस्टम मुकम्मल फाल न होने से रिकवरी में मुश्किलात का सामना रहने लगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑनलाइन सिस्टम की अपग्रेडेशन मुलाजमीन के लिए मुश्किलात का बायस बन गई। एक्साइज के मुकामी अफसरान के पास गाड़ियों के टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स की तफसीलात ही मौजूद नहीं। ऑनलाइन सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल ना होने के सबब डिफॉल्टर्स की तफसीलात अफसरान की पहुंच से दूर। तफसीलात ना होने के बाद रिकवरी में मुश्किलात का सामना रहने लगा। पुराने सिस्टम में डिफॉल्टर से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात दस्तियाब होती थी। दूसरी जानिब फेस्को के 57 लाख बिजली सार्फिन के नए नंबर्स का रिकॉर्ड अपडेट करने का मंसूबा ठप होकर रह गया। लाखों सार्फिन के नए नंबर्स का रिकॉर्ड अपडेट करने में फेस्को सुस्ती का शिकार। बिजली बंदिश से मुतालिक आगाही ना मिलने पर सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। पावर सेक्टर की जानिब से फेस्को को 2025 में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत दी गई थी। रिकॉर्ड अपडेट ना होने से फेस्को की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अवैस अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर और असिस्टेंट कमिश्नर रहायशगाह का मंसूबा शुरू हो गया। हुकूमत की जानिब से 4 करोड़ 32 लाख रुपए के दोनों मंसूबों पर काम का आगाज। दोनों मंसूबे टोबा रोड पर शुरू किए गए। मंसूबे रवा माली साल में मुकम्मल किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कॉम्प्लेक्स पर 2 करोड़ 72 लाख जबकि रहायशगाह पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। दोनों मंसूबे 8 कनाल अराजी पर तामीर किए जा रहे हैं। एसी कॉम्प्लेक्स और एसी हाउस के मंसूबे रवा माली साल के दौरान मुकम्मल किए जाएंगे। जड़ावाला में नए एसी कॉम्प्लेक्स और पैराफोर्स ऑफिस के तामीराती काम का आगाज। तामीर के लिए 7 करोड़ रुपए का ठेका मंजूर। 5 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। महकमा बिल्डिंग ज़राई के मुताबिक कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 7 करोड़ रुपए का ठेका मंजूर कर लिया गया। 50 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। तामीर मुकम्मल होने के बाद एसी ऑफिस के तमाम मुतल्लिका शोबाजात नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। फैसलाबाद के दूसरे बड़े क्रिकेट ग्राउंड की हालत गैर। अरबाब इख्तियार लंबी तान कर सो गए। डिफेंडर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सितम ज़रीफी से बोहरावाली ग्राउंड में सहूलियात का फकदान। डग आउट की कुर्सियां गायब। नेट्स भी टूट फूट का शिकार। घास पर पैचेस बढ़ने लगे। कई बजट आए और कई गए मगर बोहरावाली ग्राउंड की हालत ना बदल सकी। बोड़ावाली ग्राउंड डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की गफलत की बींड चढ़ने लगी। करोड़ों रुपए के फंड्स मगर बोड़ावाली ग्राउंड में बुनियादी जरूरियात का फुकदान देखा जाने लगा। डिग आउट की कुर्सियां गायब तो नेट्स टूट फूट का शिकार होने लगे। ग्राउंड की घास पर पैचेस भी बढ़ने लगे। कई बजट आए और कई गए मगर बोड़ावाली ग्राउंड की हालत ना बदल सकी। खिलाड़ियों का कहना था कि ग्राउंड की बेहतरी के लिए फिलुल फोर काम किया जाए जबकि खिलाड़ियों को भी सहूलियात फराहम की जाए। वो जी एक प्लेयर के लिए सबसे पहले तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। पीसीबी से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो बोरावली ग्राउंड का जो एनवायरनमेंट है उसको और बेहतर करे और वहाँ पे जो भी कुर्सियाँ टूटी हैं सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए और हर चीज़ मैच में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। बोरावली ग्राउंड को बेहतर करना चाहिए। उसकी कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, बैठने के लिए उसको ठीक करना चाहिए। खस्ता हालत हुई है उधर की। क्रिकेटर्स ने बोड़ावाली ग्राउंड की हंगामी बुनियादों पर बहाली का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद पुलिस के 3 एहलकार मुअत्तल, 2 को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। मुअत्तली के अहकामात एसएसपी ऑपरेशन फुरकान बिलाल ने दिए। मुअत्तल होने वालों में मुहर्रर थाना गुलाम मोहम्मदाबाद वसीम लोना शामिल। नायब मुहर्रर थाना गुलाम मोहम्मदाबाद वकार अशरफ को भी मुअत्तल किया गया। मोबाइल ऑफिसर एएसआई इम्तियाज अहमद को भी मुअत्तल किया गया। मुहर्रर और नायब मुहर्रर को फ्राइज में गफलत पर मुअत्तल किया गया है। एफबीआर का रियल एस्टेट सेक्टर से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। प्रॉपर्टी डेवलपर्स, डीलर्स और स्टेट एजेंट्स के बैंक अकाउंट्स भी नामी जोन रजिस्ट्रेशन से मशरूत। माहिर टैक्स अमूर साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार इमरान मुनीर का कहना था रियल एस्टेट सेक्टर का कारोबारी हजम बहुत वसी है। इस सेक्टर से अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत भी सामने आ रही हैं। बेनामी जोन के एनओसी के बगैर किसी डेवलपर या डीलर का बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद पहले से चलने वाले बैंक अकाउंट्स भी बंद किए जा रहे हैं।
फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम कदम, अदालती हुक्म के बगैर खातों की बिलाजवाब ब्लॉकिंग का सिलसिला खत्म कर दिया गया। बगैर अदालती अहकामात के जायदादों को बिलाजवाब ब्लॉकिंग के खात्मे के खिलाफ महकमा रेवेन्यू कार्रवाई करेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से नई पेशरफ्त सामने आई है। उसके मुताबिक अब रेवेन्यू अफसरान किसी दरखास्त पर अपने तौर पर किसी भी अमलाक या मौज़ाजात को ब्लॉक नहीं कर सकेंगे। अदालती अहकामात के बगैर अगर कोई अफसरान जायदादों को ब्लॉक करने के अमल में मुब्तला पाया गया तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। केमिकल का बिजनेस बढ़ाओ लेकिन कौमी फरीजा पहले निभाओ। कमांडर पंजाब एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिकंदर हयात चौधरी की FDCMA ऑफिस आमद। मेंबरान को एंटी ड्रग मुहिम के बारे में आगाही फ्राहम की, ताउन की भी अपील की गई। बिजनेस कम्युनिटी का काम सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि रफ़ाए आमा के कामों में हिस्सा डालना भी है। इजलास में मेजर रिटायर्ड तासीर अकरम, कमांडर CNF जाकिर, साबिक सदर FTCMG और दीगर शरीक हुए। सानहा गुल प्लाजा कराची में कीमती जानों का ज़ाया, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ शेख का इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों की दादरसी की अपील कर दी। सदर FCCI फारूक यूसुफ शेख ने हुकूमत सिंध से सानहे की मुकम्मल तफ्तीश और मुतासरीन की इमदाद की अपील कर दी है। उनका कहना था जानी नुकसान का अजाला नहीं हो सकता, ताहम मुतासरीन की दादरसी जरूर की जानी चाहिए। गुल प्लाजा कराची में आतिशबाजी का अफसोसनाक वाकया, अंजुमन ताजरान चिन्यूट का कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहते हैं ताजिर बरादरी अपनी दुकानों, मार्केट और प्लाजे में आग बुझाने के आलात की तनसीब यकीनी बनाए, मुतल्लिका इदारों से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ताजिर बरादरी ने कराची में कीमती जानी और माली नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार किया। जिलाई सदर मोहम्मद जमील फखरी का कहना था कि तमाम ताजिर बरादरी अपनी दुकानों, मार्केटों और प्लाजों में आग बुझाने के आलात की तनसीब यकीनी बनाए, मुतल्लिका इदारे भी आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी यकीनी बनवाएं। दुख का इजहार करता हूँ और ख़ास तौर गुल प्लाजा कराची में जो इतना बड़ा सानिया हुआ है और उसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं और सैकड़ों हजारों लोग जो है उनकी सारी उम्र की जमा पूंजी लुट गई है। मैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने जो 20 तारीख को FBR के खिलाफ एहतजाज किया था वो भी हमने मुअख्खर किया है और इस साने में हम सब बढ़ चढ़ कर उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। अंजुमन ताजरान का कहना था कि वो इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों समेत सबके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, CT41 चिन्योट। मेन गैस पाइपलाइन में लीकेज के बाद 24 घंटे से लालिया शहर को सुई गैस की फ्राहमी बंद। गैस की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपडेट कर रहे हैं कि गैस की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेन गैस पाइपलाइन में लीकेज के बाद 24 घंटे से लालिया शहर को सुई गैस की फ्राहमी बंद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। जी हाँ, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लालिया शहर को जो सुई गैस की फराहमी है वो ताहाल मुअत्तल है। आपको बताते चलें कि मदनी चौक के करीब जो मेन पाइपलाइन है सुई गैस की उसमें जो है वो लीकेज हुई थी और यहाँ पर जो सुई गैस का अमला है उसको इतला दी गई थी, लेकिन यहाँ पर सामान कम होने की वजह से और यहाँ पर इसको एमरजेंसी न लेने की वजह से जो ताहाल 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उनको सुई गैस की जो फराहमी है वो मुअत्तल है और यहाँ पर शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस एमरजेंसी को जल्द से जल्द हल किया जाए और यहाँ पर जो गैस मेन गैस पाइप लाइन में जो लीकेज आई है उसको क्लियर करके तमाम है वो सुई गैस की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। जी अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि फैसलाबाद अयूब रिसर्च सेंटर साइंसदानों की अहम काविश सूरजमुखी का हाइब्रिड ब्रिज मुतारिफ करवा दिया गया। माहिर तेलदार इजलास हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा का कहना था कि ये अयूब रिसर्च का पहला हाइब्रिड बीज है जो मकामी तौर पर तैयार किया गया है। इसके बेहतर समरात होंगे। इससे पहले जितने भी बीज तैयार किए गए थे वो बाहर से दरामद होते थे। अब ये बीज किसानों के साथ शेयर किया जा रहा था, इसके नताइज बेहतर सामने आ सकेंगे। चिन्यू DPO ऑफिस में अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 36 पुलिस अफसरान और एहलकारान में इनामात तकसीम किए। चिन्यू DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने पुलिस अफसरान और जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट्स और कैश इनामात तकसीम किए। DPO ने इनाम हासिल करने वाले एहलकारों को शाबाश दी और आइंदा भी मेहनत से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की है।
محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے جھنگ میں میگا فارمر ڈے پر سیمینار کا انعقاد۔ ماہرین نے کسانوں کو گندم اور کپاس سمیت فصلوں کی بہتر پیداوار، جدید زرعی طریقوں اور جڑی بوٹیوں کے خاتمے سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ تقریب میں زرعی ادویات، کھادوں اور گرین ٹریکٹرز کے حصول کے لیے معلوماتی سٹورز بھی لگائے گئے۔ کاشتکاروں نے اقدام کو سراہا۔ ایسی پروگرامز تسلسل کے ساتھ منعقد کرنے کا مطالبہ۔ جھنگ میں میگا فارمر ڈے کے موقع پر محکمہ زراعت توسیع آفس میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں کاشتکاروں کو جدید زرعی طریقوں سے روشناس کرایا گیا۔ تقریب میں زرعی ادویات، کھادوں اور گرین ٹریکٹرز کے حصول کے لیے معلوماتی سٹالز بھی لگائے گئے، جہاں کسانوں کو براہ راست رہنمائی فراہم کی گئی۔ سیمینار میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر خالد اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جھنگ ناصر سیال، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت انجینئرنگ عامر علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شورکوٹ اعجاز صالح اور ایگریکلچر آفیسر ڈاکٹر راؤ احتشام شریک ہوئے۔ ہمارا آج ہم نے ایک بیسک جو ہمارا یہ آج کا ہے، یہ سی ایم انیشیٹو ہے جو فارمرز کے لیے انڈر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان گورنمنٹ نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے تقریباً ہم اس کو مختلف فیزز میں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی کروا رہے ہیں، جس میں آپ کو اس کے بارے سے پہلے بھی کافی دفعہ آگاہی جو ہے وہ فارمرز کے لیے اور ریفریشر کورسز کے لیے جو اپنے اسٹاف ہے ان کو ہم دے چکے ہیں۔ زرعی ماہرین نے گندم، کپاس اور دیگر فصلوں کی بہتر پیداوار، جدید کاشتکاری طریقوں اور جڑی بوٹیوں کے مؤثر خاتمے کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ سر نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 ہمارے مقصد تھے آج۔ ایک تو جو ہے کہ جو ہمارا کپاس ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت امپورٹنٹ کراپ ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کپاس جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کا روزگار۔ آپ کسی بھی بازار میں چلے جائیں، آپ کو 80 سے 90% جو ہے وہ دکانیں کپڑے کی نظر آئیں، تو ایک دکان پہ 8-8 9-9 لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ روزگار کما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سردی ہیں، جہاں بھی گورنمنٹ کی آپ کو دیکھیں فیکٹری ہیں، ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہیں، اس کے علاوہ کاٹن کے بیج بنا رہے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ کاٹن سوئنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد کاٹن کی پیکنگ ہو رہی ہے، یہ سارا جو ہے ایک روزگار۔ کسانوں نے محکمہ زراعت توسیع کے اقدامات کو بروقت اور مفید قرار دیتے ہوئے ایسے پروگرامز کے تسلسل سے انعقاد پر زور دیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹوڈیو 41، جھنگ۔ سی ایم اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام نوجوانوں میں ہنر بانٹنے لگا۔ ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفس ٹیپٹا کے زیر اہتمام جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پیپلز کالونی میں میلہ سجایا گیا۔ شارٹ کورسز کرنے والے طلباء کو پیڈ انٹرنشپس اور نوکریوں کے مواقع فراہم کیے گئے۔ پنجاب حکومت نے چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کی فراہمی کا بھی بندوبست کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفس ٹیپٹا کے زیر اہتمام گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین پیپلز کالونی فیصل آباد میں جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر محمد اصغر نے مختلف انڈسٹریز کے سٹورز لگوا کر طلباء کو نوکریوں کے مواقع فراہم کیے۔ یہ ایک انیشیٹو بہت اچھا میری نظر میں تو انیشیٹو ہے کہ وہ یہاں پہ انہوں نے ملٹیپل کمپنیز کو ایک جگہ پہ کیا ہے، لے کے آئی ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں کو آئیڈیا ہوا ہے، پتہ لگا ہے کہ یہ کمپنیز فیصل آباد میں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو ان کے لیے اپلائی کرنا ایزی ہے۔ جن بچوں نے ٹیپٹا سے کورس کیے ہوئے ہیں انڈر سی ایم اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، ان بچیوں کو اور بچوں کو وہ جاب آفر کریں گے، اور بہت سارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کی اس ایکٹیویٹی کے تھرو جو ہے وہ جاب یا آن جاب ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ فیصل آباد کے ٹیکنیکل کالجز سے 3 ماہ کے اسکل ڈیولپمنٹ شارٹ کورسز کرنے والے طلباء نے جاب فیئر میں شرکت کی، جہاں انہیں انڈسٹریز کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ ٹیم نے انٹرویو کیا اور ڈیجیٹل سکلز سیکھنے والے طلباء کو پیڈ انٹرنشپ اور نوکریوں کے مواقع فراہم کیے گئے۔ جیسے ہی ہم سیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے آگے اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں، اور ہمیں خود بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور ہم ڈائریکٹ کمپنیز کے ساتھ انٹرویوز کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو گریب کریں گے۔ آئی ٹی کورسز کے ذریعے یوتھ کو فری اسکل دی ہیں۔ میں نے بھی فری آئی ٹی کا کورس کیا ہے گرافک ڈیزائن کا، جس سے بہت پروفیشنل مددگار ثابت ہوا ہے، اور مجھے انٹرویو کے لیے کال بھی آئی ہے اور جاب بھی پرووائڈ ہوئی ہے۔ کورس کے فوراً بعد جو ہے ہمیں جاب اپرچونیٹیز دیتے ہیں یہ لوگ، کہ مطلب آپ اچھے طریقے سے آگے جا کے انڈسٹریز میں کام کریں، اور بہت ہم شکر گزار ہیں کہ بہت اچھا کورس ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر فیصل آباد محمد اصغر کا کہنا تھا کہ ٹیپٹا کے ٹیکنیکل کالجز اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں نہ صرف بچوں کو ہنرمند بنایا جا رہا ہے، بلکہ ہر کورس کے اختتامی سیشن کے طلباء کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے جاب فیئر کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، تاکہ طلباء کو فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ روزگار کی طرف بھیجا جائے۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصلہ۔ سٹی 41 کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے سیگمنٹ کنٹری پلس کی آواز مقابلہ حسن نعت کے لیے پنجاب کالج فیصل آباد میں آڈیشنز کا انعقاد۔
طلبہ طالبات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے. ثنا خان نے اپنی آواز، تلفظ اور انداز سے منصفین کو متاثر کرنے کی کوشش کی. فضاؤں میں عقیدت کے رنگ اور لبوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا. سٹی 41 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے سیگمنٹ کنٹری پلس کی آواز مقابلہ حسن نعت کے لیے شرکاء کی تلاش میں سٹی 41 کی ٹیم نے پنجاب کالج فیصل آباد میں آڈیشنز کا انعقاد کیا. آڈیشنز میں پنجاب کالج کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی. طلباء و طالبات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے. شرکاء نے اپنی آواز، تلفظ اور انداز سے منصفین کو متاثر کرنے کی کوشش کی. آڈیشنز کے دوران شرکاء کی آواز، نعتیہ کلام کا انتخاب اور انداز بیان منصفین کی توجہ کا مرکز رہا. منتخب ہونے والے طلباء و طالبات سٹی 41 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے سیگمنٹ کنٹری پلس کی آواز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. سٹی 41 روزانہ کی بنیاد پر شہر کے مختلف کالجز میں آڈیشنز کا انعقاد کر رہی ہے اور ہمارا اگلا سٹاپ آپ کا کالج بھی ہو سکتا ہے اور آپ بھی بن سکتے ہیں کنٹری پلس کی آواز. کیمرامین زین العابدین کے ساتھ مرزا کامران سعید، سٹی 41 فیصل آباد. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.